کیا مردہ آواز سن سکتا ہے؟ آواز سننے کا تو ذکر نہیں ہے سوائے جن جگہوں پہ عبرت کے طور پہ، جیسا کہ بخاری مسلم میں آیا کہ مردہ دفنانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اور اگر نیک ہے تو اسے کانفیڈنس ہو کہ میں اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. یہ ریزن ہے. بس آگے پیچھے عام حالت میں مردوں کا سننا کوئی ثابت نہیں ہے. آج کا ہمارا عنوان ہے سماع موتا، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اس حوالے سے مخالفین کے شبہات کا ہم ابتدائی طور پر ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنے دلائل کی طرف آئیں گے. ایک گروہ جن کا شدت سے یہ نظریہ ہے اور اسی نظریے کو وہ دن رات پروان چڑھاتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے. سماع موتا یہ اس کی وہ نفی کرتے ہیں، اور اس پر ان کے پاس جتنے دلائل ہیں وہ سارے کے سارے میں نے جمع کیے، اور میں نے متعرضین کو خود یوٹیوب پہ ان کے بیانات نکال کر سنے کہ ان کے پاس کیا کیا دلائل ہیں. تو ٹوٹل اوورآل ان کے پاس 4 دلیلیں ہیں. کتنی دلیلیں ہیں؟ 4. پہلی دلیل ہے سورہ نمل آیت نمبر 80، دوسری ہے سورہ روم آیت نمبر 52. ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. کہ بے شک محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی اس بہرے کو پکار اپنی سنا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں. تیسری دلیل ان کے پاس ہے سورۃ الفاتر آیت نمبر 22. فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں ہیں سنانے والے اس کو جو قبروں کے اندر ہے. تو یہ ان کے پاس تیسری دلیل ہے. چوتھی دلیل وہ ایک ضمناً ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد جو بڑے بڑے کافر تھے 24 کی تعداد میں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، ان کی لاشیں ایک گڑھے کے اندر پھینکی، کنویں کے اندر پھینکی، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خطاب کیا. وہ انشاءاللہ میں بطور دلیل آگے پیش کروں گا. تو اس میں یہ تھا کہ ان سے فرمایا کیا تم نے وہ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا؟ ہم نے تو پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کو سنا رہے ہیں، آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر جان نہیں ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں. تو اس پر وہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3970 ہے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ نے فرمایا انما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ فرمایا تھا انہم الآن لیعلمون ان الذی کنت اقول لهم حق، کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ان کافروں سے یہ کہا تھا کہ بے شک وہ جان گئے ہیں اس بات کے بارے میں جو میں انہیں حق بات کہا کرتا تھا. یہاں سننے کا نبی پاک نے ذکر نہیں کیا، جاننے کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث حضرت ام المومنین کا قول ہے کہ مردے نہیں سنتے. وقد قال اللہ تعالی، اور بطور دلیل یہ حوالہ دیا حضرت ام المومنین نے انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ 4 دلیلیں ہیں. کتنی دلیلیں ہیں بھائی؟ 4. سورہ نمل، روم، فاتر، حضرت ام المومنین کا قول. اس کے علاوہ 5ویں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. بس کیا سرائیاں ہیں، فلاں یہ ہو گیا تو فلاں یہ ہو گیا، روح کا جسم کے ساتھ جو ہے وہ اتصال نہیں ہے، روح جو ہے وہ دوبارہ آتی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، جسم مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، پتھر ہے، بے جان ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کے پاس ٹوٹل دلائل کتنے ہیں بھائی؟ 4. اب میں انشاءاللہ اس کی پوری وضاحت اپنے لیکچر کے بعد کروں گا، ایک ایک دلیل کی. پہلے ہم اپنے دلائل ذکر کریں گے کہ نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام، تابعین اور امت کے اکابر مردوں کو یعنی اموات کو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو پکارا بھی کرتے تھے، ان سے خطاب بھی فرمایا کرتے تھے، انہیں سلام بھی کہا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے جو انہیں سلام کہے گا یہ اس کے سلام کا جواب بھی دیں گے. ہم سب سے پہلے اس مقدمہ کو قرآن سے ثابت کریں گے. قرآن پاک لے آئیں. قرآن سے آیا سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں مردوں سے خطاب کرنا جائز ہے یا نہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آراف میں اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا.
فرمایا صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ انہوں نے ناکا کو قتل کیا, اس کی کونچے اس کے پاؤں کاٹ دیے. وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اور قوم صالح نے اپنے رب کی کیا کی؟ نافرمانی کی. وَقَالُوا اور وہ بول اٹھے کہنے لگے یا صالح ہو اے صالح ائتنا بما تعیدنا وہ لے آ وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ کرتا رہتا ہے, ڈراتا رہتا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. ان کنت من المرسلین اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے. اس قوم کافر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی قتل کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب مانگنے لگ گئے. فاخذتهم الرجفۃ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر انہیں زلزلے نے آ لیا. فاصبحوا بس وہ صبح کے وقت ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین منہ کے بل گرے ہوئے. وہ سارے کے سارے صبح کے وقت اپنے گھروں میں منہ کے بل گر گئے, مر گئے. فتولی عنہم اب وہ مر گئے. اب توجہ کیجئے گا, قوم نے نافرمانی کی پھر ان پہ عذاب آیا, وہ مر گئے, وہ سارے کیا ہو گئے؟ مردہ. اب جو مردہ تھے ان مردہ سے حضرت صالح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ فتولی عنہم حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا. فرمایا منہ موڑتے ہوئے یہ فرمایا وقال یا قوم اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. یہ کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ زندوں سے یا مردوں سے؟ بولیے بھائی, ابھی تو تقریر شروع نہیں ہے, آپ کی حالت مردوں جیسی ہو گئی ہے. اب ذرا سبحان اللہ تو فرمائے. انشاءاللہ آگے ایمان اور تازہ ہوتا رہے گا جیسے جیسے میں روایات سناؤں گا. ابھی تو استدلال کر رہا ہوں قرآن پاک سے. لقد ابلغتکم رسالۃ ربی تحقیق میں نے تجھے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. حضرت صالح کا یہ خطاب کن سے ہے؟ مردوں سے ہے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ میں نے تمہاری خیر خواہی کی. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اگر مردے سے خطاب بے جا ہوتا, اپنا کیا کہتے ہیں بیکار ہوتا, کسی کام کا نہیں اور عبث ہوتا, کیا اللہ کا نبی عبث کام اور بیکار کام کر سکتا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا قال لهم صالح ذلك بعد ہلاکہم حضرت صالح علیہ السلام نے یہ اپنی قوم کو ہلاکت کے بعد خطاب فرمایا تھا. جب وہ سارے مر گئے تھے اس وقت خطاب کیا تقریعاً تہدید کے طور پر, وتوبیخاً اور جھاڑتے ہوئے جس طرح بطور طبیخ کلام کیا جاتا ہے. وہم یسمعون ذلک اور وہ سارے کے سارے مردے سن رہے تھے, وہ سارے کے سارے مردے سن رہے تھے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ مردہ کافر بھی ہو تو وہ باہر زندوں کی باتوں کو سن لیتا ہے. یہ ایک دلیل ہو گئی. اب دوسری دلیل اسی سورہ اعراف میں آیت نمبر 90 حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے حال بیان کیا. وقال الملأ الذین کفروا من قومہم اور جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار تھے وہ بولے من قوم ہی اپنی قوم سے لئن اتبعتم شعیبا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی, شعیب کا کہنا مانا انکم اذا لخاسرون تو تم ضرور گھاٹا اٹھاؤ گے. بڑ وڈیریاں چودھریاں نے دھمکی لائی. کنہاں نوں لائی؟ غریبانوں, غریبوں کو چودھریوں نے, بڑ وڈیروں نے, جگیرداروں نے اور سرمایہ داروں نے دھمکی دے دی کہ تم نے اگر شعیب کی بات مانی تو تم گھاٹا اٹھاؤ گے, یعنی ہم تم سے بائیکاٹ کریں گے, تمہیں نوکریوں سے نکال دیں گے اور تمہارے جو چولہے وہ بند کر دیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے زلزلہ آیا اور زلزلے نے انہیں پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور وہ سارے کے سارے وڈ وڈیرے جگیردار چودھری جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں اوندے منہ زلزلے کے بعد گر پڑے, مر گئے. الذین کذبوا شعیبا جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا. کأن لم یغنوا فیہا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی دنیا میں تھے ہی نہیں, جیسے کبھی وہ دنیا میں تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا. کانوا هم الخاسرین فرمایا وہ خود گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. دھمکی کسے دیتے تھے؟ غریبوں کو. دھمکی دیتے تھے ایمان والوں کو, لیکن خود وہ سرمایہ دار اور چودھری وڈیرے اور غمارا اس عذاب میں مبتلا ہوئے. فتولی عنہم حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف منہ پھیرا اور وقالا اور کہا یا قومی اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی وہ مری ہوئی قوم سے, مرے ہوئے چودھریوں سے, مرے ہوئے سرداروں سے خطاب کرتے ہوئے حضرت شعیب کہہ رہے تھے میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا, میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی. فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ اب قوم کافرین پر کیسا افسوس. اب مجھے بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے مرنے کے بعد خطاب کر رہے تھے یا زندہ قوم سے خطاب فرما رہے تھے؟
मरने के बाद अगर मुर्दे सुनते ही नहीं तो पुकारना उनको अबस और बेकार ठहरा। क्या अल्लाह का नबी बेकार और अबस काम कर सकता है? नहीं। ये दो वाकयात हमारे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से आ गए कि मुर्दा अगर काफिर भी हो, पुकारने वाला उन्हें पुकारे तो वो काफिर भी उनकी पुकार को सुनता है। जब काफिर जिंदों की पुकार को सुन सकता है तो फिर मोमिन का हाल क्या होगा? और मोमिनों से बढ़ के हैं शहीद, शहीदों का हाल क्या होगा? और शहीदों से बढ़ के हैं नबी, और नबियों से बढ़ के हैं सैयदुल अंबिया। आगे चलते हैं। फिर ये तो है आप उनसे खिताब कर रहे हैं, अब मैं ऐसे मुर्दे दिखाऊंगा जो इंसान भी नहीं और उनके जिस्म सलामत भी नहीं, टुकड़ों में बटे हुए हैं और दूर दूर पड़े हुए हैं, और अल्लाह का नबी उन्हें पुकार रहा है और वो सारे अल्लाह के नबी की पुकार को सुन के जवाब भी दे रहे हैं। यह है तीसरा सिपारा सूरतुल बकरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया, वाइद काला इब्राहीम रब्बी अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता। तवज्जो कीजिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा, है मेरे रब, आरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मुझे दिखा तो मुर्दा कैसे जिंदा करता है। काला अवलम तुमिन, फरमाया कि तुझे ईमान नहीं है? काला बला, अर्ज करने लगे अल्लाह क्यों नहीं? वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, लेकिन मैं अपना इत्मीनान कल्बी चाहता हूं, यह इत्मीनान कल्बी के लिए ईमान मेरा पुख्ता है। काला, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल पे फरमाया, फखुद अरबातम मिनत तैर, 4 परिंदे ले ले, फसुरहुन्ना इलैका, उन्हें अपनी तरफ मानूस कर ले, उन्हें पाल यहां तक कि वो बड़े हो जाए, मानूस हो जाए। सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दऊहुन्ना यातीना कसाया, फरमाया फिर उन्हें ज़बह करने के बाद, उनकी बोटियां बनाने के बाद, उनको एक दूसरे में मिक्स कर लेने के बाद उनके सर अपने पास रख लेना और उनके धड़ जो गोश्त और कीमा बन चुके हैं मुख्तलिफ पहाड़ों पे डाल लेना, और फरमाया सुम्मा दऊहुन्ना, तवज्जो है भाई, सुम्मा दऊहुन्ना, फिर उन सबको पुकारना, फिर उन सबको पुकारना। किनको पुकारना है भाई? किनको पुकारना है? परिंदों को। परिंदे जिंदा है? नहीं, मुर्दा है, बोटियों में मनकसी में कीमा हो चुके हैं। फरमाया इब्राहिम पुकारना तेरा काम है, या तीना का साया, और फरमाया वो सारे तेरी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। आपने फिर इस ऐसे किया, उन परिंदों को आपने काटा, ज़बह किया, उनके सर अपने पास रखे और उनके मुख्तलिफ अजसाम को कीमा करके एक दूसरे से मिक्स करके मुख्तलिफ पहाड़ों पे रख दिए। फिर एक एक को पुकारा, ओ मोर। फिर मोर का जहां जहां हिस्सा पड़ा था वो सारे का सारा एक जगह पे इकट्ठा हुआ। फिर वो दौड़ता हुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और अपने सर के साथ जुड़ गया। हजरत इब्राहीम मोर को पुकार रहे हैं। मोर मुर्दा भी है, दूर पड़ा हुआ भी है और उसके जिस्म बिल्कुल सही सलामत नहीं है, मिलिया मिट चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने जब पुकारा तो मोर ने सुना कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं सुना? उन मुर्दा परिंदों ने सुना। तो जो अल्लाह उन मुर्दा परिंदों को सुना सकता है, क्या वो मोमिनों को नहीं सुना सकता? शहीदों को नहीं सुना सकता? नबियों को नहीं सुना सकता? ये हमारे पास कितनी दलीलें होंगे भी? 3, कुरान मजीद फुरकान हमीद से। अब आते हैं अहादीस की तरफ। हमारे मजमून का दूसरा हिस्सा अहादीस मुबारका। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और हदीस नंबर है 1338 और यही हदीस मुस्लिम में भी है 7214। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल अब्दु इज़ा वुदिया फी कब्रिही व तुवल्लिया व ज़हबा असहाबुहु हत्ता अन्नहु यस्मउ करना ले अलैहिम। फरमाया जब बंदे को उसकी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी फारिग होते हैं और पलटते हैं और चलते हैं, फरमाया वो मैयत जो अपनी कब्र में मनो मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ है, अन्नहु यस्मउ करना ले अलैहिम, फरमाया वो अपने साथियों के जूतों की आवाज को भी सुन रहा होता है। अब मुझे बताएं, जब आप कब्रिस्तान में मुर्दे को दफन करते हैं और पलट आते हैं, क्या आप कब्रिस्तान में जोर जोर से चप्पलें मारते हैं? बोलिए भाई। और मनो मिट्टी के नीचे वो दफन है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे पांव के नीचे पड़ी हुई जुतियों का खड़क भी वो मुर्दा अपनी कब्र के अंदर सुन लेता है। उसकी समात का ये हाल होता है। यहां हुजूर ने ये नहीं फरमाया वो बंदा नेक हो तो सुनता है, बुरा हो तो नहीं सुनता, सखी हो तो सुनता है, कंजूस हो तो नहीं सुनता, मोमिन है तो सुनता है, काफिर है तो नहीं सुनता, और शहीद है तो सुनता है, बेशहीद नहीं सुनता। जब हुजूर ने वांडी नहीं की, जो भी कब्र के अंदर दफन है, जब वो तुम्हारी जूतियों का खड़क सुन सकता है, रब्बे काबा की कसम यहां बहारे मदीना और इस मस्जिद सैयदा फातिमा तुज़ारा में पड़े हुए दुरूद व सलाम को मुस्तफा अपने मदीना मुनव्वरा में भी सुन रहे होते हैं। ये तो आम मुर्दे का हाल है। ये मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी। अब दूसरी हदीस ये बुखारी शरीफ के अंदर है 3976 और इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में रवायत किया 2471।
आके करीम अलैहिस्सलाम ने जब जंगे बदर हो गई 3 दिन बाद जब उनकी लाशों को, काफिरों की लाशों को कुएं के अंदर फेंका, कलीबे बदर में यूं झांक कर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर एक एक का नाम लिया। ए अबू जहल, ए उतबा, ओ शैबा, वलीद, उमैया, या फलान इब्न फलान, या फलान इब्न फलान, अयसुर्रुकुम अन्नकुम अतातुमुल्लाह व रसूला, अतातुमुल्लाह व रसूला, फइन्ना कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का। फरमाया जो हमसे हमारे रब ने वादा किया था वो हमने पा लिया, जो तुमसे तुम्हारे रब ने वादा किया वो तुमने पा लिया। क्या पा लिया है? इस मौके पे अब तवज्जो है, किन से खिताब हो रहा है? लाशों से, लाशों से, मुर्दों से खिताब हो रहा है। इस मौके पे हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप आगे आए, या रसूल अल्लाह मा तुकल्लिमु मिन अजसादिन ला अरवाह लहा, आप उनसे खिताब कर रहे हैं जिनके अंदर जान नहीं है, जिनके अंदर जान नहीं है, लाशें पड़े हैं, आप उनसे खिताब कर रहे हैं। तो आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस ज़ाते अक़दस की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, मा अंतुम बिअस्मा लिमा अक़ूलु मिनहुम, फरमाया उमर तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते, मैं जो इन्हें कह रहा हूं ये भी उतना ही सुन रहे हैं जितना तू सुन रहा है। तो इस हदीस से क्या पता चला? मुर्दे सुनते हैं। जो दुनिया से चला जाए वो काफिर भी हो तो जिंदा की आवाज पर खिताब को सुन लेता। लेकिन आगे फरमाया, बुखारी शरीफ की यह हदीस है 1370 और मुस्लिम में 2154, अगले अल्फाज ये हैं वला किल्ला यजीबून, लेकिन ये पुकारने वाले की पुकार का जवाब नहीं देते। अब ये कितनी हदीसें होगी भी हमारे पास? बोलिए भाई, 2। तीसरी हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कभी जन्नतुल बकी आते, ये मस्जिद नबवी शरीफ से मशरिक की तरफ जन्नतुल बकी, जब कभी सरकार जन्नतुल बकी आते तो सलाम कैसे करते? मुस्लिम के अंदर हदीस है अबू दाऊद में, अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मोमिनीन, ऐ मोमिनों के घर वालों, ऐ मोमिनों की कौम के घर वालों, तुम्हें सलाम हो, व अताकुम मा तुअदून गदन, फरमाया वो तुम्हें मिल गया जो तुमसे कल वादा किया गया था। मुहज्जलून, अब तुम इंतजार में हो, यानी कब्रों में इंतजार में हो कि जन्नत में कब जाएंगे। व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, फरमाया अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुम्हारे साथ ही आने वाले हैं। अब ये किन से खिताब हो रहा है? हाँ जी, अमवात से खिताब हो रहा है कि नहीं यार? जो दुनिया से जा रहे हैं उनसे खिताब हो रहा है। अगर मुर्दों को सुनाना और मुर्दों का सुनना साबित ही नहीं है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम क्यों मुर्दों को सुना रहे थे? ये हमारे पास कितनी दलीलें होंगी? 3। चौथी दलील जिसकी वजह से मैंने ये मजमून लगाया कि मैं ये मजमून बयान करूंगा, वो था इस जुमे मैंने खिताब किया था हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपको याद होगा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खिताबात फरमाए थे हजरत अमीर हमजा की शहादत के बाद। अब ये मुस्तदरक के अंदर भी हदीस है, कंजुल उम्माल में भी है, हजरत हमजा की शहादत के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया राहिमकल्लाहु, आई अम्मी, ऐ मेरे चचा, अल्लाह आप पे रहम करे, फलकद कुंता वसूलन लिर्रहमी, बेशक आप रिश्तेदारियां जोड़ के रखते थे, वफऊलन लिलखैरात, और नेकियों में आगे आगे बढ़ के काम किया करते थे। ये हजरत हमजा से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कब खिताब किया? शहादत से पहले या शहादत के बाद? शहादत के बाद खिताब किया। फिर फरमाया, ये 5वीं दलील है हमारी, सीरत नबविया इब्न हिशाम ने इसको नकल किया, इमाम बहकी ने दलालुन नबुव्वत के अंदर नकल किया, जिल्द 2 सफ़ा 285, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लन असाबा बिमिस्ल का अबदा, फरमाया ए हमजा, ए मेरे चचा, जो मुसीबत अब मुझे पहुंची है, ये तुम्हारी शहादत का जो गम मुझे पहुंचा है, अब मुझे इससे बढ़ के कोई गम नहीं पहुंचेगा। मा वक़फ़्तु मौक़िफ़न कत्तो, मैं कभी इस गम की कफियत में पहले नहीं आया था। आगियाज़ु इलैया मिन हाज़ा, जितना गुस्से वाला काम काफिरों ने आपकी शहादत के साथ किया है, इतना गुस्सा मुझे पहले कभी किसी हालत में नहीं आया और ना मुझ पे ये मुसीबत टूटी। किनसे खिताब हो रहा है? हजरत अमीर हमजा से खिताब हो रहा है। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, ये सहाबी जब दुनिया से रुखसत हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके जनाजा पर आए। ये मोता इमाम मालिक है, सफ़ा 574 है, हदीस नंबर 574 है। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन दरवेश सहाबी थे, बड़े दरवेश सहाबी थे, ऐसे दरवेश कि दिन रात रोजा रखते रहते, दुनिया में माफिया की तलब ही नहीं थी, खबर ही नहीं थी, और दरवेश और मुहाजिर सहाबी और बदरी सहाबी।
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذہبتا ولم تلبس منہا بشیء، تم اس حالت میں دنیا سے گئے کہ تم نے دنیا سے تعلق ہی کچھ نہیں رکھا. یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ وہ وفات سے پہلے یا وفات کے بعد؟ وفات کے بعد. اور صحابی عثمان بن مظعون سے وفات کے بعد خطاب کر رہے ہیں، اور حضور آپ کہہ رہے ہیں. پتہ چلا میت کو مرنے کے بعد، وفات کے بعد خطاب اسی کو کیا جاتا ہے جو اس خطاب کو سن سکتا ہے. اگر سننا ثابت ہی نہیں تو یہ عبث کام ہوا، بیکار کام ہوا، اور اللہ کا نبی کبھی بیکار کام نہیں کرتا. 7ویں دلیل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ پتریر صحابی چچا زاد حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے. آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام. سلام کرنے والا نظر نہیں آیا. وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام ہو. یہ کہہ کہ سرکار حضرت جعفر کے گھر چلے گئے. یہ المستدرک کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث آپ کی بیوی حضرت جعفر کی بیوی سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اسماء، اے اسماء، ھذا جعفر ابن ابی طالب، یہ جعفر بن ابی طالب ہے. انہیں نظر نہیں آ رہے تھے، سرکار کو وہ نظر آ رہے تھے. ما جبریلا و میکائیل و اسرافیل، یہ جبریل کے ساتھ کھڑے ہیں، میکائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرافیل کے ساتھ کھڑے ہیں. سلام علینا، یہ سارے ہمیں سلام کہہ رہے ہیں. فردی علیہم السلام، اے اسماء تو بھی انہیں سلام کہہ. اب مجھے بتائیں، وہ سلام کہہ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، آپ سرکار نے بھی انہیں سلام کہا. پھر حضرت اسماء سے کہہ رہے ہیں تو بھی انہیں سلام کہہ. اگر سلام حضرت اسماء کہہ رہی ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، وہ سن ہی نہیں رہے تو یہ بیکار کام نہ ہوا؟ تو نبی بیکار کام کر سکتا ہے؟ تو پتہ چلا بعد شہادت کے مردوں کو کلام کرنا اور مردوں کا کلام سن کے جواب دینا یہ احادیث سے ثابت ہے. اگلی حدیث 9ویں، ابراہیم تیمی، یہ میرے پاس مصنف عبد الرزاق ہے. مصنف عبد الرزاق میں حضرت امام بخاری کے دادا استاد یہ حدیث لائے. حدیث کیا بیان کی کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کرتے تھے؟ حدیث نمبر ہے 6716. آپ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم التیمی بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاتی قبور شہداء عند راس الحوض. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال احد کے شہیدوں کی قبروں کے پاس آیا کرتے تھے. شہداء احد کی قبور کے پاس آیا کرتے ہر سال. توجہ ہے بھائی، کب آتے تھے؟ ہر سال آتے تھے. سال بعد شہداء کی قبر پہ جانا، اللہ والوں کی قبر پہ جانا، یہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ بھی جاتے، ابو بکر بھی جاتے، عمر بھی جاتے، عثمان بھی جاتے. تو جب یہ جاتے تو تنہا تو نہ جاتے تھے، ساتھ اصحاب بھی ہوتے تھے. سال بعد اہل اللہ کی قبروں پہ جا کے اجتماع کرنا، اسی کا نام تو عرس ہے جو اہل سنت و جماعت کرتے رہتے ہیں. ہم سال بعد نہیں عرس مناتے، بولیے بھائی، سال بعد عرس مناتے. اس کی دلیل یہ ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر فیقولو، پھر نبی کریم علیہ السلام کہتے فرماتے کن سے؟ جو ساتھ آئے ہیں ان سے نہیں، قبروں سے فرماتے، اہل قبور سے کہتے، وہ 70 شہیدوں سے کہتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم نے جو صبر کیا تمہیں سلامتی ہو، اور تمہارا آخرت کا گھر کتنا اچھا گھر ہے. کالا وکان ابو بکر و عمر و عثمان یفعلون ذالک. ہر سال ابو بکر بھی یہی کرتے، حضرت عمر بھی یہی کرتے، عثمان بھی یہی کرتے. اب مجھے بتائیں حضور کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ ہر سال کے بعد شہداء سے کر رہے ہیں. اگر وہ سن ہی نہیں سکتے تو بیکار کام ہوا. کہ بیکار کام کیا نبی کر سکتا ہے؟ بیکار اور عبث کام. پھر اگلی دلیل 9ویں دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے ان سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم من بقبور شہداء احد مرہ بقبور شہداء احد. احد کے شہیدوں کے پاس نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. الا فقالا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اشہد انکم احیاء عند اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ہاں کیا ہو؟ زندہ ہو. تاتوہم وزوروہم وسلموا علیہم، اے میرے صحابہ تم ان کے پاس آیا کرو، تم ان کے پاس آیا کرو، ان کی زیارت کیا کرو اور انہیں سلام کہا کرو. فوالذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم احد الی یوم القیامۃ الا رد علیہ. فرمایا اس ذات اقدس کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، جو بھی انہیں ان احد کے شہیدوں کو قیامت تک سلام کرے گا، قیامت تک آئے گا انہیں سلام کرے گا، یہ ہر آنے والے کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ جواب کون دیتا ہے؟ جو نہ سنے، جو سنے۔ پتا چلا کہ احد کے شہید جو ہے وہ سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 9۔ اسی کے ضمن میں اگلی حدیث بھی ساتھ ہی بیان کر دوں، اور اس کی اسناد مدنی ہے۔ مدنی سے مراد ہے کہ حضرت امام حاکم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ کے ہیں، وہ سارے کے سارے کہاں کے ہیں؟ مدینہ منورہ کے۔ کہتے ہیں کہ کالا الاتاف، اتاف راوی کہتے ہیں حدثتنی خالتی، میری خالہ نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا، انہا زارت قبور شہداء، کہ وہ شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے گئیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں وَلَيْسَ مَعِيَ إِلَّا غُلَامَانِ يَحْفَظَانِ عَلَيَّ الدَّابَةَ، میرے ساتھ میرے 2 غلام تھے میری سواری کی حفاظت کے لیے۔ قالت، کہتی ہیں فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ، میں شہداء احد کے پاس گئی اور میں نے انہیں کیا کہا؟ سلام کہا۔ فَسَمِعْتُ رَدَّ السَّلَامِ، میں نے ان کے سلام کا جواب سنا، میں نے ان کے سلام کا جواب سنا۔ قالو، اور انہوں نے کہا واللہ انا نعرفکم کما یعرف بعضنا بعضا، ہم تمہیں اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ہم اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عطاف کی خالہ کہنے لگی کہ قالت کہنے لگی کہ فقشعررت، میں کانپ اٹھی اور میرا لولو کانپ گیا۔ کن کا خطاب سن رہی تھی؟ میں قبروں سے آوازیں آ رہی تھی، میں کانپ گئی۔ فقلت یا غلام اودنی بلغتی فرقبت، میں نے اپنے غلام کو آواز دی جلدی سے کھچر رہا، وہ لے آئے اور میں سوار ہو کے مدینہ منورہ چلی گئی۔ اور کہتے ہیں حضرت امام حاکم ھذا اسناد مدنی صحیح، فرمایا یہ حدیث صحیح بھی ہے اور اس کی سند کے سارے راوی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ اب بتائیے شہداء احد نے جو سلام کا جواب دیا ہے وہ سنا ہے کہ بن سنے دے دیا جواب؟ بولیے بھائی، بن سنے دے دیا ہے؟ سن کے دیا ہے۔ پتا چلا کہ مردے سنتے ہیں۔ مردے سے مراد ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ سلام سنتا بھی ہے، کلام سنتا بھی ہے، بات سنتا بھی ہے۔ اب آئیے اس کے ساتھ 3 احادیث، قربان جائے ایمان تازہ کرنے والے۔ اب تک جو آپ کو تھکاوٹ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف سے، یہ میرے ہاتھ میں بخاری ہے۔ جنازہ پڑا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا۔ جنازہ کن کا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3685۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، انہ سمع ابن عباس، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا، یقول، انہوں نے کہا، واقعہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد ہے اور بیان مولا علی مرتضی شیر خدا کا۔ وضع عمر علی سریرہ، حضرت عمر فاروق کو شہادت کے بعد 4 پائی پر رکھا گیا، یعنی کفن دینے کے بعد رکھ دیا گیا۔ فتح کفنہ الناس، لوگوں نے انہیں کفن دے دیا تھا، پھر لوگ اکٹھے ہو گئے، یدعونا، اور وہ دعائیں کر رہے تھے، ویصلونا، اور وہ دعائیں مغفرت کر رہے تھے، قبل ان یرفع، قبل اس کے کہ ان کی 4 پائی اٹھائی جاتی۔ ابھی جنازہ ادا، بولیے بھائی، نہیں ہوا، قبل اس کے کہ جنازہ اٹھایا جاتا، صرف نہلایا، کفنایا، 4 پائی رکھ دی گئی ہے، پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا ہے اور لوگ ارد گرد کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے؟ دعائیں کر رہے تھے، دعائیں مغفرت کر رہے تھے، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعائیں کر رہے تھے۔ پتا چلا میت کو جنازے کے بعد تو دعا اور دفنانے کے بعد تو دعا ثابت ہے گی، دفنانے، کفنانے اور جنازہ پڑھنے سے پہلے بھی دعا کرنا ثابت ہے۔ قبل ان یرفع وانا فیہم، اور عبداللہ کہتے ہیں میں ان کے اندر تھا۔ فلم یرونی الا رجل آخذ منکبی، اچانک ایک بندے نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرے کندھے کو پکڑا۔ فائزہ علی، وہ کون تھے؟ میرے استاد مولا علی تھے۔ فترحم علی عمر، انہوں نے حضرت عمر پہ رحم کے کلمات ادا کی، اللہ عمر پہ رحم فرما دے۔ وقالا، یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ عمر پہ رحم کر۔ یہ کہنے کے بعد وقالا، پھر حضرت علی بولے، ما خلفت احدا احب الی ان الق اللہ بمثل عملہ منک، میں نے کبھی تمنا نہیں کی تھی کہ میری اللہ سے ملاقات ہو
اور کسی اور کے عملوں کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں. اے عمر میں نے جب بھی خواہش کی یہی کی کہ جب میں اللہ سے ملاقات کروں میرے نامہ اعمال میں تیرے جیسے اعمال ہونے چاہیے. کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ حضرت عمر سے. بعد شہادت یا قبل شہادت؟ بولیے. بعد شہادت، بعد وفات. اور آگے کیا کہا؟ وَإِيمَ اللَّهِ، خدا کی قسم ان كنت لأظن ان يجعلك الله مع صاحبيك، خدا کی قسم مجھے یہ یقین تھا، میں یہ یقین رکھتا تھا، کیا ہمیشہ مجھے یہ یقین تھا اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا. اور وہ دو ساتھی کون ہیں؟ قبر انور کی طرف اشارہ کیا رسول پاک اور حضرت ابوبکر صدیق. ہمیں یقین ہے کہ اللہ آپ کو وہاں رکھے گا. وَحَسِبْتُ، اور یہ میں نے عقیدہ کہاں سے بنایا؟ یہ میرا عقیدہ کہاں سے بنا؟ انی کنت کثیرا اسمع النبی یقول صلی اللہ تعالی وسلم، اس لیے کہ میں حضور کو ہمیشہ سنا کرتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر عمر. میں گیا، عمر گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، میں داخل ہوا، ابو بکر ہوا، عمر ہوا، میں نکلا، ابو بکر نکلا، عمر نکلا. جب بھی حضور اپنا ذکر کرتے تھے ساتھ ابو بکر کا ذکر کرتے تھے، ساتھ اے عمر تیرا ذکر کرتے تھے. یہ سارا ذکر حضرت علی کن کو کر رہے تھے؟ حضرت فاروق اعظم کو. اگر مردہ نہیں سنتا جو دنیا سے چلا جائے وہ سنتا نہیں ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ابس اور بیکار کلام کر سکتے ہیں؟ بولیے بھائی، کیا ان سے توقع ہے کہ شاہ مردہ شیر یزداں القرآن و ما علی و علی و القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. فرمایا اکٹھے ہی حوض کوثر پہ میرے ساتھ ہوں گے. بتاؤ جس کا ہمیشہ قرآن کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہو، کیا وہ حضرت عمر فاروق سے میت کے سامنے کھڑے ہو کے ابس اور بیکار کلام کہہ سکتا ہے جس کی سماعت بھی حضرت عمر نہ کر رہے ہوں؟ مالک دار کہتے ہیں. اور یہ مالک دار کون تھے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے خزانچی، وہ بیان کرتے ہیں. اور اس حدیث پاک کو بیان کیا مصنف المصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی المصنف کے اندر، اور یہ امام بخاری کے استاد ہیں. اور حدیث نمبر ہے 32,002. اسی حدیث کو بیان کیا البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے اپنے جلد 7 صفحہ 91 میں. یہی حدیث فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی لائے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے یہ حدیث لکھنے کے بعد کہا روا ابن ابی شیبہ تھا، جو امام بخاری کے استاد نے بیان کیا ابن ابی شیبہ نے، بے اسناد صحیح، اس کی اسناد کیا ہے؟ صحیح ہے. فرمایا یہ اس کی سند میں کوئی کمزور راوی نہیں ہے. اور دور ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا، اور مالک دینار ان کے خزانچی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. اصحاب الناس قحط فی زمان عمر، حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں قحط آ گیا، اور یہ قحط بڑا لمبا ہوا. تاریخ اٹھائے تو ایسا لمبا قحط ہوا کہ لوگ بھوکے مرنے لگے، جانور مرنے لگے، فصل ہی نہ ہو گئی، گھاس تک نہ ہوگی، حتیٰ کہ اجتماعی طور پر باہر مدینہ منورہ سے کیمپ لگانے پڑے، اور دور دراز ملکوں سے اناج پہنچایا جاتا تاکہ مدینہ والے انہیں کھائیں. فجاء رجل الى قبر النبی، ایک آدمی حضور کے روضہ انور کے پاس آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فقالا، اور وہ کہنے لگا، اور یہ بلال بن حارث المزنی صحابی ہیں، باقی حدیث میں ان کا نام ملتا ہے. اور یہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ استسقِ لأمتک، آپ اپنی امت کے لیے پانی مانگے. کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ رسول پاک سے. آپ اپنی امت کے لیے پانی مانگے. فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، آقا آپ کی امت ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی. فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ ائْتِ عمر فَأَقْرِهُ السَّلَامَ. جب وہ صحابی سوئے تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا جا عمر کے پاس جا، انہیں ہمارا سلام کہنا، فَأَخْبِرْهُ، اور انہیں خبر دینا، أَنَّكُمْ مَسْقِيُّونَ، ان قریب تمہیں بارش عطا کر دی جائے گی. حضور کہاں ہیں؟ قبر انور کے اندر. صحابی پکار رہا ہے، باہر سے پکار ہے، حضور اس کی پکار کو سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں. اگر یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ من فی القبور، جو قبروں میں وہ سن نہیں سکتے، تو لگاؤ فتویٰ پھر امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ پہ، لگاؤ فتویٰ حضرت امام بخاری کے دادا استاد حضرت امام عبد الرزاق پہ شرک کا فتویٰ لگاؤ، حضرت علامہ ابن کثیر پہ شرک کا فتویٰ لگاؤ، حضرت علامہ عینی پہ لگاؤ، علامہ ابن حجر اسقلانی پہ لگاؤ، مولا علی پہ لگاؤ، حضرت ابوبکر صدیق پہ لگاؤ،
حضرت ابو ہریرہ پہ لگاؤ, اور حضرت ابو طلحہ صحابی پہ لگاؤ, انس بن مالک پہ لگاؤ. کس کس کو دار اسلام سے خارج کرو گے؟ اور جو روایات, ایک روایت ہے, انشاءاللہ میں اس روایت کی بھی تحقیق آپ کے سامنے رکھوں گا, وہ ایک روایت ہے اور اس کا وہ معنی ہے بھی نہیں جو ان بے وقوفوں نے سمجھا. اور رہ گی قرآن کی 3 آیتیں, میں ان کا مطلب آپ کے سامنے یوں واضح کر دوں گا 2 جمع 2 کر کے. بتاؤ ان لوگوں پر کیا فتویٰ لگے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ مردہ پرندوں کو پکار رہے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام مردہ کافروں کو پکار رہے تھے. حضرت صالح مردہ کافروں کو پکار رہے تھے. یہ سب کیا عبث اور بیکار تھا سارا اگر وہ سن ہی نہیں سکتے؟ حضرت اب یہ دور ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا, اب دور ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک آدمی حضرت عثمان غنی سے ملنے آتا, لیکن کثرت مشغولیت کے سبب حضرت عثمان اسے ٹائم نہیں دے پاتے تھے. وہ اپنی غرض سے حاجت سے آ رہا تھا, بار بار آ رہا تھا, لیکن چوکیدار چوبدار روک دیتے تھے, پھر کبھی آنا پھر کبھی آنا. اور اس کو حاجت بھی بڑی سخت تھی, اس کی ضرورت بڑی تھی. تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر بازار میں ایک صحابی ہے عثمان بن حنیف, جب دیکھا نا یہ تو بڑا پریشان ہے, تو آپ نے اس کا بازو پکڑا اور کہا عثمان کے پاس نہ جا, آ مسجد نبوی میں آ. وہ مسجد نبوی میں لے گیا, اسے کہا وضو کر, اسے وضو کیا. فرمایا میں تجھے 2 نفل کا آرڈر کرتا ہوں, 2 نفل پر حاجت کے. اس نے پڑھے. فرمایا اب میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں, وہ دعا مانگ. اب اس نے جو دعا مانگی سناؤں وہ دعا کون سی ہے؟ اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے الموجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے, جلد 9 صفحہ 30, اور حدیث نمبر ہے 8311. اور اسی حدیث کو آپ اپنی دوسری کتاب موجم الصغیر کے اندر بھی لائے, اور اس کی حدیث ہے 508. اور امام طبرانی نے اس حدیث کے متعدد کئی طرق بیان کیے کہ میں نے ایک طریق سے, ایک واسطے سے یہ حدیث نہیں سنی, کئی طرق سے میں نے یہ حدیث سنی, اور آخر میں کہا ھذا حدیث صحیح, یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. مجمع الزوائد کے اندر حضرت امام حیثمی اس حدیث کو لائے, اور حدیث نمبر ہے 3668. آپ نے فرمایا وضو کر, اس نے وضو کیا, نفل پڑھے, فرمایا دعا مانگ. اب دعا کیا سکھائی؟ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اور سوال بھی تیرے رحمت والے نبی محمد کے وسیلے سے کرتا ہوں. اس کو پریشانی کس سے تھی؟ حاجت کس کے آگے پیش کرنی تھی؟ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان سے, لیکن وہ کسی سبب سے ٹائم ان سے نہیں نکل رہا تھا. مسجد میں آیا, دعا, اب حاجت کس کے آگے پیش کی؟ اللہ سے. یہ کرنے کے بعد آگے کیا کہا؟ کہا یا محمد, دور حضرت عثمان کا ہے, نبی پاک علیہ السلام اپنی تربت انور کے اندر ہے, اور وہ صحابی کہہ رہا کیا ہے؟ یا محمد انی قد توجہت الیک, میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں, الی ربی, اپنے رب کی طرف سے, فی حاجتی, اس حاجت کے بارے میں. فرمایا اس حاجت کے بارے میں آپ میری گزارش اللہ کی بارگاہ میں کریں, ھذہ لتقضی اللہم شفعہ فیہا, تاکہ یہ میری حاجت پوری ہو جائے. اللہ تجھے اس رحمت والے نبی کا واسطہ, یا رسول اللہ اللہ کے واسطے میری یہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. وہ اللہ کو بھی پکار رہا ہے اور رسول پاک کو بھی پکار رہا ہے, اور وہ تابعی ہے, اپنی طرف سے نہیں پکار رہا, اسے تعلیم صحابی دے رہا ہے. لگاؤ صحابی رسول پہ فتویٰ. کس کو پکارا اس نے؟ تاجدار کائنات کو پکارا. جب اس نے پکارا ساتھ ہی کہا اللہم شفع فیہا, اے اللہ محبوب کی شفاعت کو قبول کر لے, محبوب کی شفاعت کو قبول کر لے. یہ کہا. اب جیسے ہی وہ فارغ ہوا نا, تو اتنے میں ایک خادم دوڑتا ہوا آیا حضرت عثمان غنی سے, وہ فلانا بندہ کدھر ہے جو بار بار آ رہا تھا؟ وہ فلانا بندہ کدھر ہے جو بار بار آ رہا تھا؟ تو وہ راستے پہ مل گیا کہ جی میں ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور اس کی حاجت کو پورا کر دیا, اور فرمایا جب کبھی تمہیں حاجت ہو تو بلا دھڑک ہی آ جایا کر. پکارا کس کو ہے اس نے؟ اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی. صحابی کا عقیدہ بھی ہے کہ رسول پاک سنتے ہیں, استابی کا بھی عقیدہ ہے کہ رسول پاک بعد وفات سنتے ہیں. یہ صرف تو اس عام صحابی کا عقیدہ ہے. آئیے میں اس صحابی کا عقیدہ پڑھتا ہوں جس صحابی کے پیچھے سب صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرے پاس بخاری ہے, بخاری کے اندر یہ الفاظ ہے کہ جب تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہو گیا,
सरकार दुनिया से रुखसत हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला, आप आए फौरन हुजूर के हुजरा मुबारका में आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को चेहरा अक़दस पे चादर कर दी गई थी, उन्होंने चादर को हटाया हुजूर के, और हटाकर सरकार की पेशानी अक़दस को चूमा, सरकार की पेशानी को चूमा। जो बाद लोग कहते हैं चूमना शिरक है, तो लगाओगे पहले फतवा हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर? क्या कहा? भी अभी अंता या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा बाप आप पे कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह मेरा बाप आप पे, किन को पुकार रहे हैं, किन से खिताब कर रहे हैं? अगर हुजूर अब दुनिया से जाने वाला बाद जाने के बाद मरने के जिंदों की कुछ भी नहीं सुनता, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक क्यों पुकार रहे थे? या नबी अल्लाह कह रहे हैं, ला यजमाउल्लाहु अलैका मौततैन, अल्लाह आप पे दो मौतों को जमा नहीं करेगा। अम्मल मौततुल्लती कुतिबत अलैका फकद मुत्तहा, और कहा रही एक मौत वो आप पे आ चुकी और आप दुनिया से चले गए, लेकिन इसके बाद अल्लाह आपको कभी मारेगा नहीं। ये किन से खिताब कर रहे थे? डायरेक्ट रसूलुल्लाह से खिताब कर रहे थे। और कौन कर रहे थे? आम साहबी कर रहे हैं कि या इमाम सहाबा कर रहे हैं? बोलिए भाई, इमाम सहाबा कर रहे हैं, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया अल्लाह इस बात को पसंद ही नहीं करता कि जमीन पे अबू बकर से गलती हो जाए, जमीन पे अबू बकर से गलती हो जाए, अल्लाह को यह बात गवारा नहीं है। वो ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादे विसाल पुकार रहे हैं और बयान इमाम बुखारी दे रहे हैं। इमाम बुखारी को भी सफे इस्लाम से निकाल दो, अगर जुर्रत है तो निकाल दो, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भी निकाल दो। तुम ज्यादा मवाहिद हो ना, तुम्हें ज्यादा समझ आई वो 3-4 रवायतें पढ़ के। अब रह गया पहला जो है वो इस पर इश्काल, वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन का पेश करता हूं। क्या हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा का ये अकीदा था कि मुर्दे नहीं सुनते? ना ये अकीदा मौला अली का है, ना फारूक आजम का है, ना हज़रत उस्मान गनी का है, ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक का है, ना ये अकीदा हज़रत अबू हुरैरा का है, ना हज़रत अनस का है। किसी सहाबी का ये अकीदा नहीं। हर सहाबी का अकीदा है कि मुर्दे, बोल पड़े, आप भी बोल पड़े, मुर्दे सुनते हैं। इंशाअल्लाह अगली दफा हम कोई शरबत वगैरह का भी एहतमाम करेंगे, ठीक है? चाहिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, लंगर भी साथ होना चाहिए इंशाअल्लाह। अब रहा हज़रत उम्मुल मोमिनीन का जो वो कौल पेश करते हैं कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन का अकीदा तक मुर्दे नहीं सुनते। इसका पहला जवाब यह है कि एक तरफ हज़रत उम्मुल मोमिनीन है और दूसरी तरफ कसीर सहाबा है जो यही वाकया बयान कर रहे हैं। और आके करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, जिस मसले में इख्तिलाफ हो जाए, दो एक तरफ हो एक तरफ हो, तो किसको ले लिया करो? जहां दो हो गए। फरमाया 3 एक तरफ हूं, 2 एक तरफ हूं, तो फिर किसकी तरफ चले जाओ? जिधर 3 है। फरमाया 4 एक तरफ हूं, 3 एक तरफ हूं, तो किसकी तरफ जाओ? जिधर 4 है। क्यों? इन्नल्लाह ला यजमा उम्मती अला दलाला, अल्लाह मेरी उम्मत की कसरत को गुमराही पे इकट्ठा नहीं करेगा। और इस वाकया को सुनने को खुद हुजूर ने कहा है, उमर ये तुझसे ज्यादा सुनते हैं, ये तुझसे ज्यादा सुनते हैं। या फरमाया जितना ये सुनते हैं उतना तू सुनता है और तू इनसे ज्यादा नहीं सुनता। इस हदीस को बयान करने वाले पहले हजरत उमर हैं। ये बुखारी 3976, दूसरे अब्दुल्ला इब्ने मसऊद है। बुखारी हदीस नंबर 3960, तीसरे हजरत अबू हुरैरा है। मुस्नद अहमद बिन हंबल 8318, चौथे हजरत अबू तलहा है। बुखारी 3976, सातवें हजरत अनस बिन मालिक जो 10 साल हुजूर के घराने के मालिक रहे, घराने के नौकर रहे, खादिम रहे, वो बयान करते हैं। मुस्लिम 2873 और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर वो बयान कर रहे हैं बुखारी 1370 कि ये वो हैं जो मकाम बदर में मौजूद थे और जिन्होंने ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम को वो खिताब करते हुए सुना। वो बयान कर रहे हैं कि हुजूर ने इल्म के अल्फाज नहीं बोले, समा के अल्फाज बोलने हैं कि ये सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं। अब इसके बरखिलाफ अगर रवायत में ये आया है कि यालमून, कि हुजूर ने यस्माउन नहीं कहा, यालमून कहा, और उसमें एक ही राविया है हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका। अब दयानत का तकाजा है, जहां कसीर सहाबा है वो रवायत लेनी चाहिए जहां अकेला एक सहाबी खड़ा हो। हाँ जी, और ये भी बात याद रखें। दूसरा जवाब इसका यह है, हजरत उम्मुल मोमिनीन का यह अकीदा बाद में बदल गया था।
हजरत उम्मुल मोमिनीन का भी यही अकीदा हो गया कि मुर्दा अपनी कब्र के अंदर सुनता है। इसका जवाब क्या है? कहती हैं हजरत खुद उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है। मुस्लिम में आप फरमाती हैं कि मैं रात को उठी तो मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को न पाया। मैंने समझा कि शायद आके करीम अलैहिस्सलाम किसी और ज़ौजा के हाथ तशरीफ ले गए। कहते मैं हुजूर को ढूंढती, क्योंकि हुजरे भी साथ है, मस्जिद नबी भी, जन्नतुल बकी भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वो देख के आया हूं सारा। ये मस्जिद नबवी शरीफ है। मस्जिद नबवी शरीफ से जानिबे काबा जो है वो फिर गेट आ जाते हैं 315। मस्जिद नबवी से जानिबे मशरक, चूंकि मस्जिद नबवी का रुख इधर है काबा की तरफ, जानिबे मशरक जहां हम बैठे हैं, इधर जो है मस्जिद नबवी से बिल इत्तिसाल मिला हुआ जन्नतुल बकी है। और जहां मस्जिद नबवी में रोजा पाक है, यह हजरत उम्मुल मोमिनीन का घर है। अब वहां से वो फासला तकरीबन इतना भी नहीं बनता कि 2-3 कनालों जितना वो फासला बन जाए, या 4 कनाल जितना फासला बन जाए, यानी ज्यादा नहीं बनता। हुजूर अक्सर रात को उठ के जन्नतुल बकी जाया करते थे। कहती हैं कि मैंने फिर हुजूर को जन्नतुल बकी में पाया। मैंने कहा पाया? जन्नतुल बकी में। ये सही मुस्लिम है और हदीस नंबर है 974। कहते मैंने पाया, अल्लाह अकबर। तो जब मैंने पाया तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हुजूर दुआएं कर रहे थे जन्नतुल बकी वालों के हक में। फिर हुजूर ने मुझे कहा कि आयशा क्या तुझे ख्याल हुआ कि मैं तेरा हक मारूंगा? यानी मुझसे मुखातब हुए। फिर मैं हुजूर से बातें करने लगी, हुजूर मुझसे बातें करने लगे। फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कुल तू, मैंने कहा कैफा अकूलु लहुम या रसूल अल्लाह, आका जब मैं जन्नतुल बकी वालों के पास आऊं तो मैं इन्हें क्या कहूं? मैं इन्हें क्या कहूं? अगर मुर्दे सुनते ही नहीं है तो मैं इन्हें क्या कहूं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा तुझे पता नहीं है मुर्दे नहीं सुनते, बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया काला कूली, फरमाया आयशा ये कहा कर जब तू कभी इनके पास आना जन्नतुल बकी वालों के पास, अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहु अल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकून। बिकुम ललाहिकून, कौम सीगा मुखातिब का है, ऐ जन्नतुल बकी वालों तुम हमसे पहले चले गए, हम पिछले हैं। अल्लाह अगलों पे भी रहम करे, पिछलों पे भी रहम करे, और तुम हमसे पहले गए। इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो हम भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं। अब बताइए हजरत उम्मुल मोमिनीन का कीदा क्या है? मुर्दे नहीं सुनते।